چیپٹر 10 جنس اور سماج۔ اس زمین پر زندگی کا آغاز تقریباً 3 ارب سال قبل ہوا۔ ان میں ابتدائی 2 ارب سال تک حیات یعنی آرگینزم کی افزائش خلیے کے از خود منقسم ہونے سے ہوتی رہی۔ اس طریقے سے ہو بہو پہلی جیسی اکائی پھر سے جنم لے لیتی۔ اس طویل عرصے کے دوران ارتقاء بے حد سست رہا، جس کی وجہ سے نئی اشکال اور دیگر نوعی تبدیلیاں بہت کم وقوع پذیر ہوئیں۔ سبزکائی حیات کی وہ پہلی شکل تھی جس نے 1 ارب سال قبل بذریعہ جنس یعنی سیکس اپنی افزائش کو شروع کیا۔ چنانچہ جنسی طریقہ افزائش سب سے پہلے پودوں پھر حیوانات سے ہوتا ہوا انسانی دنیا کا معمول بن گیا۔ انواع کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر افزائش نسل یعنی بریڈنگ نہیں کر سکتے۔ جنسی طریقہ افزائش سے حیاتیاتی اشکال میں بے حد تنوع پیدا ہوا اور ارتقاء کے نہ ختم ہونے والے عمل کو دھکا مل گیا۔ اس عمل سے حیات کی ہر وحدت اپنی نوع کے اندر رہتے ہوئے انفرادیت کو قائم رکھتی ہے۔ جنس فطرت کے انتخابی نظام یعنی نیچرل سلیکشن کی تشکیل کرتی ہے، جس کے نتیجے میں موزوں ترین کی بقا یعنی سروائیول آف دا فٹسٹ کا نظام عمل میں آتا ہے۔ نیرنگی حیات کا سارا دار و مدار گوناگونی میں مضمر ہے۔ تنوع کا عمل ارتقاء کے ساتھ مزید تفاوت پیدا کرتا گیا۔ انسانی نوع میں جنس بے حد ترقی یافتہ شکل میں پائی جاتی ہے اور اس کا بہت ہی خصوصی کردار ہے۔ اس کی مادہ کسی خاص وقت یا موسم کی محتاج نہیں ہوتی اور وہ افزائش کے جنسی عمل میں پوری سرگرمی سے شرکت کرتی ہے۔ مخلوقات کی متنوع دنیا میں صرف انسانی نوع میں مادہ کو شہوانی ہیجان یعنی آرگیزم حاصل ہوتا ہے۔ گوریلا نر اپنی مادہ کے وزن سے دگنا ہوتا ہے۔ گوریلا اور چمپینزی کے نر اور مادہ کے درمیان بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، جبکہ مرد اور عورت کے درمیان جنسی اور حیاتیاتی رویوں میں بہت کم فرق ہے۔ مخلوقات میں صرف انسان ہیں جو آمنے سامنے ملاپ کرتے ہیں۔ یہ مرد و زن کے درمیان عمومی مساوی حیثیت کا فطری اظہار بھی ہے۔ یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ انسانی فطری طور پر یک زوج یعنی مونوگمس ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مرد و زن ایک سے زیادہ کے ساتھ جنسی ربط کی فطری طور پر خواہش رکھتے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تمام سماج اس کے لیے مختلف ضوابط تشکیل دیتے رہے ہیں۔ قدیم مذاہب میں جنس کے ساتھ گناہ کا کوئی تصور نہیں تھا، بلکہ جنسی اختلاط کو مقدس رسم کے طور پر مندروں میں ادا کیا جاتا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انسان کو سب سے زیادہ فطری قوتوں کے ساتھ مقابلے میں ماورائی قوتوں کی مدد حاصل کی جائے۔ اپنی یقینی بار آوری اور ان پودوں اور حیوانوں کی یقینی افزائش انسان کی سب سے بڑی پریشانی تھی، جو اس کے لیے خوراک مہیا کرتے تھے، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں خوراک کی فراہمی غیر یقینی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان علاقوں میں جنسی فعل اور پوجا پاٹ آپس میں خلط ملط ہو گئے، تاکہ جنسی یعنی تخلیقی فعل میں خدائی قوتوں کو شامل کر کے اپنی بقا کو یقینی بنایا جا سکے۔ کئی مذاہب کے دیوتا یعنی گاڈز خود جنسی طور پر فعال زندگی گزارتے رہے ہیں۔ جنس کے ساتھ گندے پن اور گناہ کا احساس ہمیں بہت بعد میں یعنی آج کے مقبول عام مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت میں ملتا ہے، جنہوں نے عمومی طور پر جنس دشمن یعنی اینٹی سیکس رویے کا اظہار کیا۔ انہوں نے تخلیق انسان کے بارے میں جو کہانیاں بیان کی، ان میں جنسی عمل کو حیران کن طور پر دبا دیا گیا ہے اور اسے افزائش کے لیے ضروری عمل قرار نہیں دیا گیا۔ حوا کو آدم کی پسلی سے پیدا کیا جاتا ہے، کنواری عورت کے ہاں بچے کی ولادت کروا دی جاتی ہے۔ عیسائی بہشت میں جنس ناپید ہے اور جنسی میلانات کو شیطانیت سے منسوب کیا گیا ہے۔ سماجی سطح پر کون سا فعل جنسی قرار پائے گا، اس کا انحصار اس فعل کے سیاق و سباق کو دیکھ کر طے کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بوسہ غیر جنسی محبت، احترام اور سماجی سلام دعا کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ انسانوں میں جنس کے فرق کا شعور بچپن سے ہی پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بچے اپنے جنسی اعضاء کا معائنہ متجسس نظروں سے کرتے ہیں اور ان سے چھیڑ چھاڑ کر کے لذت محسوس کرتے ہیں۔ بچے کو جلد سمجھ آ جاتی ہے کہ سوائے جنسی اعضاء والے حصوں کے وہ اپنے اور کسی اور دوسرے کے جسم کے کسی بھی حصے کو چھو سکتا ہے۔ بچہ معصومیت سے جو ہی جنسی اعضاء کو ہاتھ لگاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ بڑے فوراً متوجہ ہوتے ہیں اور سرزنش کرتے ہیں یا اس کی توجہ کو دوسری طرف ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے بچے پر یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ اس حصے میں کوئی خاص بات ضرور ہے اور یہ حصہ سماجی لحاظ سے ممنوع یعنی ٹیبو ہے۔ جب وہ اپنے شباب کی عمر کو پہنچتے ہیں تو والدین اور سماج آسانی سے تسلیم نہیں کرتے کہ اب بچے جنسی صلاحیتوں کے حامل ہو گئے ہیں اور جنسی احساسات انہیں متاثر کر رہے ہیں۔ بچے کو بتایا جاتا ہے کہ وہ جنسی عمل سے اجتناب کرے۔ نوجوان لڑکیوں کو حمل، جنسی بیماریوں اور بے عزت ہونے سے ڈرایا جاتا ہے۔ مذہب اس میں گناہ کے تصور کو بھی شامل کر دیتا ہے۔ ہمارے جیسے معاشروں میں مرد اور عورت کے لیے مختلف اخلاقی پیمانے استعمال ہوتے ہیں۔
جنسی تفریق اور اخلاقیات کے اس دوہرے معیار کی وجہ سے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان رفاقت کے فطری رشتے کی بجائے خوف، تشکیک اور کمزور بمقابلہ طاقتور کا تعلق استوار ہو جاتا ہے، جہاں بالغ مرد کی خواہش، دعا اور کوشش ہوتی ہے کہ کاش کسی نہ کسی طریقے سے کوئی لڑکی یا عورت پھنس جائے۔ صنف مخالف اس کے پھینکے ہوئے جال سے بچے رہنے میں اپنی عافیت سمجھتی ہے، چنانچہ باہمی تفہیم اور احترام کا رشتہ استوار ہونے کی بجائے ایک ایسی کشمکش کا نقشہ بنتا ہے جس میں لڑکی مزاحمت کار اور مرد ایک جاہرے اور بہکانے والے کا کردار ادا کرتا ہے۔ مردانہ امیج کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس مقابلے میں اپنی کامیابی کو ثابت کرے۔ اس طرح کا افسوسناک رشتہ عورتوں کے رویے پر بڑے دور رس منفی نتائج مرتب کرتا ہے۔ اس کا مردوں پر اعتماد اٹھ جاتا ہے اور مردوں کی عورت کے ساتھ بنیادی دلچسپی صرف جنس یعنی سیکس تک محدود ہو جاتی ہے۔ عورت مرد کے سامنے مسکرانے یا اس کے ساتھ دوستانہ رویے میں پیش آنے سے اجتناب کرتی ہے کہ کہیں مرد اس کا غلط مطلب ہی نہ لے لے۔ گویا اپنے اس معاشرے کا سائنسی تجزیہ کرنا نہایت ضروری ہے جس نے اخلاقیات یا مذہب کے نام پر فطرت کے بنائے ہوئے صنفی رشتوں میں نہ صرف بگاڑ پیدا کیا ہے بلکہ انہیں گھٹیا سطح پر لا کھڑا کیا ہے۔ شکوک، اناد اور اضطراب کی ایسی فضا میں مرد و زن کے بیچ میں اعتبار اور گرم جوشی پر مبنی صحت مندانہ تعلقات جنم نہیں لیتے۔ اگرچہ محبت یعنی لو کی طاقتور جبلت اس طرح کے منفی رشتے کو کم ضرور کر دیتی ہے، خاص طور پر مردوں میں، لیکن عورت پھر بھی دفاعی اور شکی رویہ برقرار رکھتی ہے۔ استرداد، استحصال اور دل شکنی کے مذکورہ بالا عوامل کی موجودگی میں یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ ہمارے معاشرے میں جنس کے بارے میں ایک صحت مندانہ اور عقلی یعنی ریشنل رویہ قائم ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ہمارے سماج میں لڑکا ہو یا لڑکی دونوں مسخ شدہ جنسی رویے اور دبی ہوئی شخصیتوں کے ساتھ بلوغت کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں۔ نوجوان جوڑے میں جنسی خواہش چونکہ شدید اور مسلسل ہوتی ہے، اس لیے بار بار کے جنسی عمل کے بعد ہی نوبیاتا جوڑا شرم اور گناہ کے ابتدائی احساس پر قابو پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ سماج کی جنسی ملاپ پر غیر ضروری پابندیاں چاہے جانے کی فطری جبلت کے آگے خس و خاشاک کی طرح بہہ جاتی ہیں۔ مرد ہو یا عورت، ہر ایک کو اس بات کی شدید ضرورت ہوتی ہے کہ اسے چاہا جائے، اور محبت کے زیر اثر جنسی ملاپ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ آپ پرکشش، چاہت کے قابل اور لائق عزت ہیں، اور یہی ثبوت ہر دو جانب فریق کی عزت نفس اور خوشی کے لیے لازم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہایت گھٹن اور پابندیوں کے ماحول میں پلے ہوئے افراد بھی محبت کے اس طاقتور محرک کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسرے کے سپرد کر دیتے ہیں اور بسا اوقات سماجی پابندیوں کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ امریکی ماہر بشریات جی پی میڈوک سماجی اور ثقافتی نقطہ نظر سے جنسی مسائل کا تجزیہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس مسئلے کا سامنا تمام معاشروں کو کرنا پڑا ہے کہ جنس پر کنٹرول بھی کیا جائے اور اس کی مناسب حد تک چھوٹ بھی دی جائے۔ چنانچہ اس کے حل میں بھی سبھی سماجوں نے حدود اور ممانعتوں کے ساتھ کچھ اجازتیں بھی دے رکھی ہیں تاکہ معاشرے کو انتشار زدہ جنسی دور سے محفوظ رکھا جا سکے۔ اجازتی ضوابط ضرور ایسے رکھے جاتے ہیں جس سے فرد کی کم سے کم جنسی ضرورت کی تسکین بہرحال ممکن ہو سکے۔ جنسی ضوابط کا تاریخی پس منظر۔ قوموں کے جنسی رویوں پر نظر ڈالنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے تاریخی ورثے کا مطالعہ کیا جائے۔ اپنی سماجی تنظیم، فلسفے اور قانون کے لحاظ سے مغربی تہذیب کی جڑیں بنیادی طور پر یونان اور روم میں پیوست ہیں، جس پر یہودیت اور عیسائیت کی گہری چھاپ پڑی ہوئی ہے۔ اس تاریخی ملغوبے میں متضاد عناصر شامل ہیں۔ وہاں شخصی آزادی کا بے حد احترام تھا، لیکن قانون اور مناسب طریقے پر بھی بہت زیادہ زور دیا جاتا تھا۔ جہاں روم اور یونان کی اصنام پرستی کا ٹکراؤ یہودی و عیسائی وحدانی تصور خدا سے ہوا، وہاں پر یونانیوں کی جنسی مباحت یعنی پرمسفنس کا تضاد ابتدائی عیسائیت کی مجنونانہ جنس دشمنی کے ساتھ پیدا ہوا۔ رہبانیت کے تصور کا ارتقاء اس خیال کی پیداوار تھا کہ اس نفس پرستانہ مادی دنیا کے مقابلے میں ایک روحانی دنیا ہے جو اچھی ہے۔ چنانچہ گوشت پوست کے اس جسم اور روح کے درمیان مسلسل کشمکش چلتی رہتی ہے۔ چونکہ جنسی فعل کا تعلق جسمانی لذت کے ساتھ ہے، لہٰذا یہ بھی روح کی دشمن ہے۔ یہودیت بھی جسم اور روح کی مذکورہ تقسیم کی قائل تھی۔ اسی طرح ابتدائی عیسائی دور میں شادی سے باہر جنسی بندھن ناقابل تصور تھا۔ شادی بھی محض افزائش کی خاطر ایک بدبخت ضرورت تھی، نہ کہ ذریعہ لذت۔ عیسائیت میں نہ تو خدا کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کے نبی کی، اور ان کی جنت میں بھی جنسی زندگی کا تصور نہیں ملتا۔ عیسوی مذاہب میں جنس دشمنی کا سبب ان کا وہ الہامی نظریہ تھا جس کے مطابق قیامت نزدیک تھی اور انسان کی اس مادی دنیا سے خلاصی جلد ہی ہونے والی تھی۔ لیکن بعد ازاں جب یہ احساس ابھرا کہ ابھی انسان نامعلوم مدت تک اس دھرتی پر زندہ رہنے والا ہے، تب جنسی ضوابط میں نرمی کی گئی۔
روح اور مادے کے درمیان تفریق اور روح کی برتری کا تصور صرف یہودی اور عیسائی مذاہب کا ہی خاصہ نہیں، اس نظریے سے دیگر مذاہب بھی متاثر ہیں۔ اسلام کے اندر بھی یہی عقیدہ پوری قوت کے ساتھ موجود ہے۔ جس طرح یہودی اور عیسائی مذہب جنسی گناہ اور اس کی ترغیب کا سارا بوجھ عورت کے کندھے پر ڈال دیتے ہیں، اسلامی شریعت کے مطابق بھی عورت روحانی طور پر ایک کمزور مخلوق ہے جو شہوانی جذبے کے آگے آسانی سے گھٹنے ٹیک دیتی ہے۔ وہ حوا کی طرح مرد کو گناہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ اس طرح مردوں نے مذاہب کی آڑ میں اپنے گناہ آلودہ خواہشوں کو عورت کے کھاتے میں ڈال کر خود کو بری کر لیا۔ اگرچہ آج کی دنیا میں تھیوکریسی کا خاتمہ ہو چکا ہے اور قانونی کنٹرول مذہبی پیشوائیت سے ریاست کو منتقل ہو چکا ہے، لیکن ہمارے موقع پرست حکمرانوں کی وجہ سے مذہبی پیشوائیت کو ماورائے قانون سماجی ضوابط پر اب بھی طاقتور کنٹرول حاصل ہے۔ بعض معاملات میں ملاؤں کی شریعت ریاستی قوانین سے زیادہ مؤثر ہو جاتی ہے۔ اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ ریاست کی بنائی ہوئی سیکولر عدالتوں میں جج صاحبان نے شریعتی بنیاد پر فیصلے سنانا شروع کر دیے ہیں جو انسانی حقوق اور سول سوسائٹی کے مروجہ اور ان عالمی معیاروں کے سریعاً خلاف ہوتے ہیں جن پر ہماری ریاست نے دستخط کر رکھے ہیں تاکہ دنیا ہمیں وحشی اقوام میں شریک نہ سمجھے، جیسے غیرت کے نام پر عورت کے قتل کو جائز قرار دینا یا پھر شادی کے لیے مرد سرپرست یعنی ولی کی اجازت کو ضروری قرار دینا وغیرہ۔ مغرب میں مذہب سماجی کنٹرول کے میکانزم کی حیثیت سے خاصا کمزور ہو چکا ہے۔ وہاں جنس اور اس پر پابندیوں سے متعلق قوانین کافی حد تک نرم ہو چکے ہیں۔ مغرب کی دنیا میں جنس اب گناہ نہیں، فطرت کی دی ہوئی صلاحیت ہے جسے تعمیری انداز سے استعمال کیا جا سکتا ہے، جبکہ ہمارے جیسے پسماندہ مشرقی سماجوں میں مذہب کے زیر اثر جنس آج بھی پراگندہ اور گناہ آلودہ عمل ہے۔ شادی۔ جب شادی کا ادارہ وجود نہیں رکھتا تھا تب جنسی ملاپ کے لیے کھلے مقابلے بازی تھی۔ شادی کے ادارے نے مرد اور عورت کے لیے نہ صرف جنسی ساتھی کو یقینی بنایا بلکہ انہیں ذہنی فرحت بخشی کہ وہ اپنی توانائی اور وقت کو جنسی تسکین کی تلاش میں صرف کرنے کی بجائے انہیں زندگی کے دوسرے مفید معاملات میں لگا سکیں۔ ورنہ شادی کے ادارے سے قبل بزرگ حضرات اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے خاندان کی جوان لڑکیوں پر قبضہ کر لیتے تھے اور اپنے نوجوانوں کو مجبور کرتے تھے کہ وہ جنسی ساتھی کے طور پر بیرونی قبائل کی عورتوں پر ہاتھ صاف کریں۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ شادی کا ادارہ محض بچوں کی نگہداشت کے لیے نہیں بنا تھا، کیونکہ اس کے لیے متبادل انتظامات بھی ہو سکتے ہیں۔ بالجبر جنسی تعلقات پر کنٹرول۔ کسی کے ساتھ بالجبر جنسی فعل کرنے کو اس لیے ممنوع قرار دیا گیا تاکہ متاثرہ فریق کے جذبات کو ٹھیس پہنچنے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے غصے اور انتقام سے بچا جائے، اور شاید اس لیے بھی کہ جبری جنسی رشتے سے پیدا ہونے والے بچے کے امکان کو ختم کیا جا سکے۔ خونی رشتوں کے درمیان ممانعت۔ تمام معاشروں نے محرمات سے مباشرت کو ممنوع قرار دے رکھا ہے۔ قدیم لوگ جدید سائنس کے علم جینیات کے اس انکشاف سے اگرچہ ناواقف تھے کہ قریبی خونی رشتوں میں شادی کمزور بچوں اور پیدائشی بیماریوں کا سبب بنتی ہے، البتہ محسوس ہوتا تھا کہ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ سوسائٹی اپنے ہی جالے میں الجھ کر بند نہ ہو جائے۔ جنسی استثناء۔ یہ بات تسلیم کی گئی کہ انسان کسی ایک ضابطے کے تابع مستقل طور پر نہیں رہ سکتا، چنانچہ کچھ مستثنیات بھی بنائی گئیں۔ مثلاً طلاق کا نظام وضع کر کے شادی میں استثناء پیدا کی گئی تاکہ شادی کی ناکامی کی صورت میں اسے توڑ کر کسی دوسرے کے ساتھ جنسی رشتہ قائم کیا جا سکے۔ کئی معاشروں میں شادی کے بعد بھی اپنے کسی مخصوص رشتہ دار سے جنسی ملاپ جائز سمجھا جاتا ہے۔ مذہبی اور دیگر تہذیبی تہواروں میں عارضی طور پر جنسی پابندیاں اٹھا لی جاتی رہی ہیں۔ آج بھی دنیا کے بیشتر اقوام اور ممالک میں جنسی عمل کی خرید و فروخت کا سلسلہ کسی نہ کسی شکل میں قائم و دائم ہے، جہاں حسب ضرورت جنسی تسکین کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔